سورۃ بقرہ آیت نمبر 67 سے لے کے آیت نمبر 71 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آج میں آیت نمبر 67 سے لے کے 61 تک، جس میں ایک گائے کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیات میں ساری پڑھوں گی کیونکہ اس میں ایک ہی مضمون پیش کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِیَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ کہتا ہے کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، ان کے درمیان عمر کی ہو، بس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔
موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک وہ گائے سدھائی ہوئی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ لفظی ترجمہ وَإِذْ اور جب قال موسیٰ کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ قالو انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو بتاتا ہے ہمیں ہزوا ہنسی مذاق۔ قال موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان اکونا اس بات سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جہلوں میں سے۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ماں کیسی ہے ہیا وہ گائے۔ قال موسیٰ نے کہا انہو بلا شبہ وہ اللہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ اللہ فارزم ولا بکر ایک گائے ہے نہ بوڑھی اور نہ نئی جوان اوانم اوسط عمر کی ہے بینا ذالک اس کے درمیان فافعلوا چنانچہ تم کرو ما وہ جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ماں کیسا ہے لونہا اس کا رنگ۔ قال موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ اللہ یقولو فرماتا ہے انہا بلا شبہ وہ بقرۃ ایک گائے ہے صفراء زرد رنگ کی فاقع خوب گہرا ہے فاقع لونہا اس کا رنگ تسر الناظرین خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ماں کس قسم کی ہے یا وہ گائے انہا بے شک البقرہ گائیں تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر وَإِنَّا اور یقیناً ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ضرور راہ پا لیں گے۔ قال موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ اللہ یقولو فرماتا ہے انہا بلا شبہ وہ بقرۃ اللہ ذلول ایک گائے ہے نہیں ہے محنت کرنے والی تو سیرو بذریعہ حل پھاڑتی ہو الارض زمین کو ولا تسقی اور نہیں سیراب کرتی الحرث کھیتی کو مسلماتن صحیح سالم ہے لا شیاتا نہیں ہے کوئی داغ دھبا فیہا اس میں۔ قالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا تو لایا ہے بالحق حق فذبحوہا پھر انہوں نے ذبح کیا اس کو وما کادوا اور نہ وہ قریب تھے یفعلون کہ ذبح کرتے۔ اس کی تفسیر سننے کی آپ سعادت حاصل کر دیں گے۔ گائے کو ذبح کرنے کے حکم پر بنی اسرائیل کا ٹال مٹول کرنا ان کی باقی عادات کے مطابق ہی تھا کہ وہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کا اسی طرح نہیں ماننے کو تیار ہوتے تھے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے ساتھ پھینک دیا۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر ماریں تو مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ موسیٰ نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا۔ گاؤ سالہ پرستی کے جراثیم اور گائے بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ ان میں موجود ابھی تک تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔
دوسرے انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی اور بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے تو دل لگی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، دل لگی نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے اور کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کی آسانی سے تعمیل ہو جاتی، مگر ٹال مٹول کرنا ان کی فطرت تھی، حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر تو بتاؤ وہ گائے کیسی ہو اور کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہ ہو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ہمیں بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والے کے دل کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہوں، تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو اور نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو اور صحیح سالم ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ غرض یہ کہ یہ قوم جتنے سوال کرتی گئی، پابندیاں بڑھتی ہی چلی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس اب ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی جو تقریباً سنہری رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے یہ پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کرتے تھے۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی تکلیف بہت تھی، دوسرے یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس کی قیمت ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہ قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ اتنے سوال و جواب کے بعد انکار یا مزید ٹال مٹول کرنا بھی اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے کو آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ قاتلوں کا جرم صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا تھا، بلکہ ان کا دوسرا جرم یہ تھا کہ لاش کو کسی دوسرے شخص کے دروازے پر پھینک دیا تھا تاکہ ان پر شبہ ہی نہ ہو سکے، اور تیسرے یہ کہ خود شبہ سے بچنے کی خاطر اس قتل کا الزام دوسروں پر تھوپ رہے تھے۔ گائے ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی میت پر مارا گیا تو اس کے زخم سے خون بہنے لگا، جسم میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے، اور اس لاش نے بول کر قاتل اور قاتلوں کا نام اور پتہ بھی بتا دیا۔ اس کے بعد پھر سے اس پر موت طاری ہو گئی۔ اس طرح جن جرائم کو یہ قوم چھپائے رکھنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہر کر دیا۔ چنانچہ قصاص میں یہ دونوں بھتیجے مارے گئے اور انہیں اپنے چچا کے ورثہ میں سے بھی کچھ نہ ملا۔ اس واقعے سے کئی امور کا انکشاف ہو گیا۔ مثلاً یہ گائے بالکل اسی قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑ یا سنوار سکتی تھی۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کرنے کے بعد۔ جس بات کو یہ لوگ چھپائے رکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقہ سے اسے ظاہر کر دیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہ معجزہ اور کئی سابقہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ آسانی سے کسی بات کو ماننے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں کوئی مجبوری یا ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعہ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں
کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنے عمری عزیز ضائع کرنے کی بجائے بہتر طریقہ تسلیم و سکوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم سورۃ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو راستے میں ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیک اور چنا ہوا صالح بندہ ملتا ہے۔ اس بندے سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو بہت سی باتوں جو میں کرنے والا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں گے اور آپ سے صبر نہیں ہوگا، کیونکہ جو چیز آپ کے احاطہ علم ہی میں نہیں ہے تو اس پر آپ بھلا صبر کیسے کریں گے؟ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں انشاءاللہ کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ جو کچھ کریں گے میں خاموشی رہوں گا اور آپ مجھے صبر پائیں گے۔ ان کا نام خضر علیہ السلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم سکھایا ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک چنے ہوئے اور صالح انسان تھے وہ چلتے ہیں۔ اس کا مفصل جو ترجمہ ہے وہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 15 اور آیت نمبر 71 سے لے کر اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ 82 تک، آیت نمبر 82 تک ہم دیکھتے ہیں۔ اس واقعے سے صرف یہ مطلب سمجھانا مقصود ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ظاہراً ان کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور ہم ایسی توقع بھی نہیں کرتے اور ہم ایسا سوچتے بھی نہیں، لیکن وہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی ہمارے بہت بڑے فائدے ہو جاتے ہیں جن کے ہم یقیناً قابل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں اور ایسی نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسے حادثات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ ہم بہت دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت دی جاتی ہے تو وہ بھی آپ کو آزمانے کے لیے دی جاتی ہے، اور جب آپ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے آزمائشی ہوتی ہے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ عطا کرے تو ہم اترائیں نہیں، اور اگر ہم سے اللہ تعالیٰ کو چھین لے تو ہم پچھتائیں نہیں اور افسوس نہ کرتے رہیں کہ ہمارا بڑا نقصان ہوا۔ تو اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، ضرورت اور مجبوری نہیں۔ یہ ضرورت اور مجبوریاں ہماری انسانوں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے اور گہری مصلحت ہے جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم اسی طرح اس کو دل سے قبول کر لیں۔ تو اس واقعے سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں وہ ہمیں اچھا لگتا ہے یا وہ ہمیں نہیں اچھا لگتا، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 71 سے سورۃ کاف سے ہم شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 82 تک اس کے مکمل مضمون کو انشاءاللہ اللہ کے دیے گئی توفیق، اس کے حکم اور اس کی رحمت اور اس کے فضل سے سمجھ پائیں گے۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ اس موسیٰ نے کہا، کیا تو نے اس میں شگاف کیا کہ اس کشتی والوں کو غرق کر دے؟ تو نے بڑا ہی ہولناک اور انوکھا کام کیا ہے۔ اس خضر نے کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تو یقیناً میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا؟ اس موسیٰ نے کہا، میری بھول چوک پر تو مجھے نہ پکڑ اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈال۔ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا، اور اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ایک پاک بے گناہ نفس کو کسی جان کے قصاص کے بغیر قتل کر دیا ہے؟ یقیناً تو نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اس خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کی بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے
تو عذر پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے۔ اس کے رہنے والوں سے طعام مانگا، کچھ کھانے کے لیے مانگا، تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا اور کچھ نہ دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی، تو اس خضر نے وہ سیدھی کر دی۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا۔ اس خضر نے کہا یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا، اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں نہ ڈال دے، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر اور مہربانی میں قریب تر ہو۔ اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا، اور ان کا باپ صالحہ تھا۔ چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ ان سورۃ کہف کی آیات کو بیان کرنے سے مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احکام الہی پر اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاموشی کے ساتھ دل سے عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔